السلام علیکم ناظرین، دریائے چناب کے حوالے سے جو ہے وہ افسوس سے افسوسناک جو خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ پیر کا دن ہے 12 اگست کا، آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت دوپہر کا ٹائم ہے۔ تازہ ترین جو اپڈیٹ ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ گجرات کے بہت سے جو قریب جو گاؤں کے علاقے ہیں وہاں پر یہ پانی داخل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جھنگ کے کچھ علاقوں پر جو ہے وہ دریائے چناب کا جو پانی ہے گاؤں میں وہ داخل ہوا ہے۔ بڑے پیمانے پر جو گجرات کے ارد گرد کے جو دریائے چناب کے بیلٹ کے اوپر گاؤں واقع ہے وہاں پر یہ پانی داخل ہوا ہے۔ رات کو کیونکہ 1,30,000 کا جو ریلا ہے وہ ہیڈ مرالہ کے مقام سے جب گزرنا شروع ہوا تو پھر یہ جیسے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے تو یہ ہیڈ خانگی، قادر آباد، اس کے علاوہ جھنگ، چنیوٹ، انہی علاقوں کو بھی متاثر کرے گا۔ اس کے علاوہ 16 اگست تک جو سے ہے FFD کی طرف سے جو ہے وہ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مزید دریائے چناب میں جو پانی ہے وہ آ سکتا ہے، کیونکہ اگر پیچھے سے بات کریں جموں کشمیر کے علاقوں کی بات کریں جہاں سے یہ دریا ہو کر گزرتا ہے تو پھر وہاں سے یہ جو پانی ہے وہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر شدید جو بارشیں ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ وہ دریا انڈیا سے ہو کر پاکستان میں آتا ہے تو وہاں سے بھی جو پانی کا ریلا ہے وہ تیسرا بڑا ریلا ہے وہ چھوڑا گیا ہے، جو کہ 14 یا 15 اگست تک جو ہے 13 سے 14 اگست تک جو ہے وہ پاکستان پہنچے گا۔ یہ تیسرا بڑا ریلا ہے جو کہ دریائے چناب میں چھوڑا گیا ہے، کیونکہ جموں کشمیر کے علاقے اور جہاں پر یہ بھارت سے دریا گزرتا ہے تو وہاں پر شدید بارشیں اس وقت ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مسلسل جو ہے وہ دریائے چناب کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے سب سے پہلے ہیڈ مرالہ کے مقام پر آج دوپہر کا ٹائم ہے، یہاں پر تھوڑا سا جو پانی کا لیول ہے وہ کم ہوا ہے۔ 1,30,000 تھا، اس ٹائم پہ 95,000 پر آ گیا ہے، لیکن کیونکہ یہ پانی آگے ہیڈ خانگی کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے، اس کے بعد ہیڈ قادر آباد، ان جو علاقے ہیں خاص طور پر جو کہ ضلع گجرانوالہ کے ارد گرد کے علاقے ہیں جہاں پر یہ ہیڈ خانگی ہے، جو کہ ارد گرد کے علاقے ہیں جہاں پہ دریائے چناب گزرتا ہے، ان علاقوں کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ یہ سارا فلیٹ ایریا ہے، سیدھا ایریا ہے، یہاں پر بھی نقصانات ہو سکتے ہیں اگر مزید پیچھے سے جو پانی ہے وہ پاکستان میں پہنچتا ہے تو۔ اس کے علاوہ ہیڈ قادر آباد کی آپ کو بات بتائیں، یہ منڈی بہاؤدین کے قریب واقع ہے۔ یہاں پر بھی جو یہ سارا سیدھا ایریا ہے، اگر یہ پیچھے سے آپ دیکھیں، آپ جموں کشمیر سے لے کر خیبر پختونخوا سے جہاں سے یہ دریا گزرتا ہے یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پر کوئی سیلابی صورتحال پیدا نہیں ہوتی، لیکن یہ جیسے ہی دریائے چناب پنجاب میں داخل ہوتا ہے ایسے ہیڈ مرالہ کے مقام سے تو یہاں سے پھر یہ جو سے آگے سارا جو جھنگ چنیوٹ تک کا علاقہ ہے یہ فلیٹ ایریا ہے، سیدھا ایریا ہے، یہاں پر دریا اور زمین تقریباً برابر ہے بہت سی جگہ پر، تو یہاں پر جو چھوٹے بوندے عارضی بند تھے وہ ٹوٹے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خاص طور پر زیادہ جو متاثر ہونے کا خطرہ ہے وہ گجرات کے ارد گرد کے جو گاؤں کے علاقے ہیں، گجرانوالہ کے جو گاؤں کے علاقے ہیں، منڈی بہاؤدین کے، اس کے علاوہ آپ کو جھنگ، چنیوٹ، حافظ آباد خاص طور پر ان کے جو گاؤں کے علاقے ہیں جو کہ دریائے چناب کے بیلٹ کے اوپر موجود ہے ان کو خطرہ ہے۔ اگر مزید یہاں پر جو پانی ہے جیسا کہ 16 اگست تک جو ہے وہ الرٹ جاری کیا گیا ہے، مزید یہاں پر پہنچتا ہے تو پھر مزید جو صورتحال ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ اب آپ کو تھوڑا سا دریائے چناب کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، یہ دریا کہاں سے ہو کر کہاں سے گزرتا ہے۔ یہ دریا جو سا در چناب ہے یہ جموں کشمیر سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، بھارت سے ہوتا ہوا، اور یہ دریا سیالکوٹ سے گزرتا ہوا منڈی بہاؤدین کے پاس سے گزرتا ہے۔ اس کے ایک طرف گجرانوالہ واقع ہے اور دوسری طرف ضلع سرگودا آتا ہے، کیونکہ یہ دریا کے بیلٹ کے اوپر یہ جتنے آپ کو شہر بتا رہا ہوں اس کے جو گاؤں ہیں ان کو خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ گجرانوالہ سے ہوتا آگے فیصل آباد کے قریب سے گزرتا ہے، اس کے بعد یہ دریا جھنگ، صدر، احمد پور، سیال، جام پور سے گزرتے ہوئے دریائے ستلج میں گرتا ہے، اور یہ دریا انڈیا اور پاکستان دونوں میں بہتا ہے۔ انڈیا میں اس دریا کے اوپر بے تحاشا ڈیم بنائے گئے ہیں، لیکن کیونکہ بارشوں کی وجہ سے جو پانی ہے وہ وافر ہے، اس کے اوپر جو ڈیم بنائے گئے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے گئے ہیں، کیونکہ یہ پہاڑی علاقوں سے گزرتا ہوا آتا ہے تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے جو ڈیم ہیں وہ بھارت کی طرف سے اس دریا پر بنائے گئے ہیں۔
جس کی وجہ سے وہاں پر زیادہ پانی سٹور نہیں کیا جا سکتا. جس طرح آپ دریائے ستلج کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں, اس کے پیچھے پونگ اور بھاکرا ڈیم ہے جو کہ بہت بڑے ڈیم ہے. یہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ پانی سٹور ہو جاتا ہے ہماچل پردیش میں جو بارشیں ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے آنے والے دنوں پر اس کی بھی صورتحال خراب ہوتی نظر آ رہی ہے. لیکن یہ جو چناب کے اوپر ڈیم بنائے گئے ہیں یہ چھوٹے ڈیم ہیں اور یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے, تو یہاں پر جو ڈیم ہے وہ بہت جلدی فل ہو جاتے ہیں, چھوٹے ڈیم ہیں تو پھر وہاں سے پانی چھوڑا جاتا ہے. اور اوپر سے ان علاقوں پر جو ہے وہ شدید بارشیں جاری ہیں. اوپر سے یہ پاکستان یا پنجاب کے جن علاقوں سے گزرتا ہے وہاں تک بھی جو سے ہے 15 اگست تک وہاں پر بھی بارشیں جاری رہیں گی, جس میں سیالکوٹ, گجرانوالہ, منڈی بہاؤدین, جھنگ, حافظ آباد اور چنیوٹ کے علاقے شامل ہیں. یہاں پر بھی بارشیں ہو رہی ہیں پچھلے 2 سے 3 روز میں, اور وقفے سے یہاں پر بھی 16 اگست تک جو بارش کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا, جس کی وجہ سے جو کچھ پاکستان کے کا پانی ہے اس کے ارد گرد کے علاقوں کا, کچھ خیبر پختونخوا میں جو بارشیں ہیں اور اس کے علاوہ جو جموں کشمیر میں بارشیں ہیں, اس کے بعد بھارت میں جو بارشیں ہیں, تو یہ سارا پانی جمع ہو کر جب دریائے چناب میں آئے گا تو پھر سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. آنے والے 12 سے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے کیونکہ تیسرا بڑا ریلا جو ہے وہ دریائے چناب میں بھارت نے چھوڑ دیا ہے, جو کہ آنے والے 12 سے 24 گھنٹے کے بعد پاکستان میں پہنچنا شروع ہو جائے گا. اس وقت کے اگر تازہ ترین کی اپڈیٹ کریں تو ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی تھوڑا سا کم ہوا ہے, لیکن ہیڈ خانگی, ہیڈ قادر آباد اور حافظ آباد کے جو گاؤں کے علاقے ہیں, جھنگ, چنیوٹ, یہ تو علاقے ہیں یہاں سے پانی ابھی گزرنا ہے. 1,35,000 کا جو ریلا ہے وہ ہیڈ خانگی کی طرف آ رہا ہے, اس کے بعد یہ ہیڈ قادر آباد کی طرف جائے گا. تو اس کے بیلٹ کے اوپر جتنے لوگ آباد ہیں, آپ سب سے یہی گزارش ہے آپ فی الحال 2 سے 4 دن کے لیے یہ علاقہ چھوڑ دیں, اپنے جانوروں کو یہاں سے نکال لیں, کیونکہ جن علاقوں پر پانی داخل ہو رہا ہے وہاں پر بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تباہی ہو رہی ہے. ہم جیسے اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا. اس کے علاوہ میری آنے والی جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو میں ستلج کے حوالے سے جو ساری اپڈیٹ ہے وہ دوں گا اور سندھ کے حوالے سے دوں گا. ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے, اس لیے میں نے آپ کو جو ہے وہ پارٹس کی شکل میں جو ہے وہ میں باقی جو دریا ہے ان کی اپڈیٹ دیتا رہوں گا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں.